الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ تو ہم بک 1 کے اندر ہیں اور بک 1 کا یہ لیسن نمبر 12 تھا ہمارا، ہے نا جی، اور یہ تمرین نمبر 2 ہے، پیج نمبر جو ہے ہمارا 57 ہے نا۔ جی، تو یہ دیکھیے گا کہ ہم جو ہے نا مؤنث والے جو ہے جو مذکر و مؤنث کے جو الگ الگ ضمیریں ہیں ان کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ تو یہ لکھا ہوا اقرأ کل جملۃ من الجمل الآتیہ، نیچے جو سینٹینسز جملے دیے ہیں ڈاکٹر صاحب نے کہہ رہے ہیں کہ ان کو پڑھیے ہر جملے کو، ثم اقرأها مرة أخرى بعد تغییر المنادى، ہے نا، کما ہوا موضح فی المثال۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھی منادہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یا حرف ندا ہم استعمال کرتے ہیں کہ نہیں، یا، تو یا کے بعد جو لفظ آتا ہے اس کو منادہ کہتے ہیں ہم، ہے نا، جیسے یا محمد، یا طالب، یا مدرس، تو یا کے بعد جو ہم کہہ رہے ہیں اس کو ہم منادہ کہتے ہیں، اور یا کو حرف ندا کہتے ہیں ہم، ہے نہیں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ منادہ کے بعد، یا یہاں پر دیکھیے گا مثال دیا ہے انہوں نے کہ این قلمک یا ابی، جی، تو یہاں پر یا حرف ندا کے بعد لفظ ابن جو ہے نا منادہ ہے نا۔ تو این قلمک یا ابی، اے ابو جان آپ کا پین کدھر ہے، اور دوسری جگہ پر ہے منادہ این قلمکی یا امی، ہے نا، تو یا کے بعد جو ہے نا لفظ استعمال کیا ہے، منادہ جو ہے نا مؤنث ہے نا۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ نیچے جو ہے نا آپ ایسے ہی جو ہے نا ہر جملے کو پڑھیے، تو پہلا جملہ پڑھیے پھر آگے خالی جگہ ہے وہاں پر منادہ کو چینج کیجیے گا۔ تو پہلا جملہ یہ دیکھیے گا یہاں پر ہے کہ عندک قلم یا محمد، عندک قلم یا محمد، اے محمد کیا آپ کے پاس پین ہے نا۔ لیکن یہی بات اگر ہم آمنہ سے پوچھیں، ہے نا، تو ہم کیسے پوچھیں گے؟ عندکی کہیں گے ہم۔ تو یہاں پر خالی جگہ پہ پینسل سے آپ نے لکھنا ہے اس کو اپنے اپنی کتابوں میں، نوٹ بک میں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ مردوں کے ساتھ جب بات کریں تو ہم کیسے کہیں گے، عورتوں کے ساتھ جب بات کریں تو ہم کیسے کہیں گے ان کو۔ تو ضمیروں کے تبدیلی سے، ہے نا، یہ ضمیریں ہیں، ہم کہہ رہے ہیں نا عندکا، عندکی کا اور کی کیا ہے، یہ سب کیا ہے؟ ضمائر۔ ہم نے لاسٹ اس میں بھی لیسن میں پڑھا تھا کہ ان کو ہم ضمیریں کہتے ہیں، جیسے کہ انا ہے، انت ہے، ہوا ہے نا۔ اسی طرح کتابی کے اندر یا ہے، کتابوں کا کے اندر کا ہے، کتابوں کے اندر ہو ہے، یہ سارے جو ہے نا کیا ہے، یہ ضمائر، یہ سب کیا ہے؟ ضمائر، ضمیریں کہتے ہیں ان کو ہم، ٹھیک ہے نا۔ تو عندک قلم، عندکی قلم یا آمنۃ، ہے نا۔ تو چلیے گا جلدی نمبر 2 اب آگے پڑھتے رہیے اور بتاتے رہیے مجھے۔ این بیتک یا استاذ، یا استاذی، یا استاذی، ہے نا، جب یا آ گیا تو پھر جو ہے نا یا استاذی پڑھیں گے۔ تو این بیتک یا استاذی، ہے نا، استاذ محترم آپ کا گھر کدھر ہے، اور اگر فیمیل ٹیچر ہو تو یا استاذتی، تو ہم کیسا پوچھیں گے ان سے؟ یا استاذتی۔ تو جملہ کیسے بنے گا؟ این بیتکی کہیں گے اب ہم یہاں پر۔ تو کسی عورت سے، کسی خاتون سے، لیڈی سے بات کرنا ہوگا تو کا کی بجائے کی کہیں گے ہم، تو ہم کہیں گے این بیتکی یا استاذتی، استاذ ان کا معنی استاذتن۔ اس کے بعد پڑھیے گا احاذ الدفتر کا، احاذ الدفتر لک یا علی، احاذ الدفتر لک یا علی، ہاں اے علی کیا یہ نوٹ بک آپ کا ہے؟ تو فاطمہ سے یہ بات کیسے پوچھیں گے؟ احاذ الدفتر لک یا فاطمہ، ہاں احاذ الدفتر لکی کہیں گے اب ہم اس سے، ہے نا، فاطمہ سے لکی کہیں گے۔ نمبر 4 من این انت یا اخی، ہاں اے بھائی آپ کا تعلق کہاں سے ہے، کہاں کے رہنے والے؟ من این انت یا اخی، اور اگر بہن سے پوچھنا ہو یا اختی تو ہم کیسے پوچھیں گے؟ من این انتی یا اختی، ہاں اب انت کے وجہ ہم انتی کر دیں گے، مؤنث والی ضمیر کہہ دیں گے، بنا دیں گے اس کو، ہے نا۔ تو انت انتی، ہے نا، کا کی، لکا لکی۔ اچھا نمبر 5 این ابوک یا خالد، این ابوک یا خالد، وہ خالد آپ کے والد صاحب کدھر ہے؟ تو ہم خدیجہ سے کیسے پوچھیں گے؟ این ابوکی یا این ابوکی پوچھیں گے ہم، این ابوکی یا خدیجہ۔ تو نمبر 6 کو پڑھیے گا انت مریض یا خالی، اے مامو جان، خال کا مطلب ہوتا ہے مامو، ہے نا، یا خالی اے میرے مامو جان، ہے نا، اے مامو جان میرے آپ کیا بیمار ہیں، کیا آپ بیمار ہیں؟ انت مریض، لیکن خالہ سے ہم کیسے پوچھیں گے یہی بات؟ انتی مریضۃ یا خالہ، جی اب ہم انتی کہیں گے اور مریضۃ کہہ دیں گے وہاں پر، مریضن کے بجائے اس کو مؤنث کر دیں گے ہم، ہے نا، یہ تو پتہ ہے ہمیں۔ تو انتی مریضۃ یا خالتی، انتی مریضۃ یا خالتی۔ نمبر 7 کو پڑھیے گا
أين بنتك يا أمي ऐन बिन्तुका या अम्मी, ऐ चचा जान आपकी बेटी किधर है? كذا तो हम अम्मतुन से कैसे पूछेंगे, फुप्पी से कैसे पूछेंगे हम? أين بنتك يا عمتي हाँ, ऐन बिन्तुका के बजाय खी कहेंगे हम, तो ऐन बिन्तुकी या अम्मती। जी, फुप्पी जान आपकी बेटी किधर है? नंबर 8, ألك أخ يا حامد अलका अखुन या हामिदु, ए हामिद आपका कोई भाई भी है? तो अगर हम सुआद से कैसे पूछेंगे, किसी लड़की से कैसे पूछेंगे कि आपका कोई भाई भी है? ألك أخ يا हाँ, अलकी कहेंगे हम, अलकी अखुन या सुआदु, ए सुआद आपका कोई भाई भी है? जी, नंबर 9, ماذا عندك يا أخي माज़ा इंदका या अखी, माज़ा इंदका या अखी, ए भाई आपके पास क्या है? और किसी बहन से पूछेंगे ये बात तो ماذا عندك يا أختي माज़ा इंदकी, जी, माज़ा इंदकी या उख्ती। जी, नंबर 10, السلام عليك يا أبي अस्सलामु अलैका या अबी, और अम्मी से सलाम करेंगे तो السلام عليك يا عمي अस्सलामु अलैकी या उम्मी कहेंगे हम, है। तो वेरी गुड, तो हमें समझ में आ गया है ना। जी तो इसी तरह जो है ना नंबर 3 की एक्सरसाइज देख रहे हैं कि अन्निसिल फाइला फी कुल्ली मिनल जुमलिल आतिया, नीचे जो जुमले हैं उन जुमलों को आप मुज़क्कर में है तो उनको मुअन्नस में कन्वर्ट करना है आपको, ठीक है। मिसालुन, ये एक एग्जांपल दिए रख सामने कि खराज मुहम्मदुम मिनल बैती, खराज मुहम्मदुम, من البيت मोहम्मद घर से बाहर गया है ना। और अगर आमना गई तो खराजा के बजाय हम कह देंगे खरजत, خرجت है ना। ये फॉर्मेट हमें याद है क्या अमर भाई? खरजा और खरजत, ज़हबा और ज़हबत, जलसा और जलसत, फहिमा और फहिमत, हफिज़ और हफिज़त, है ना। अकला और अकलत, शरिबा और शरिबत, क़रा और क़राअत, कतबा और कतबत। ये सारे जो एक्शन वर्ड्स हैं सारे, ये है ना। कितने एक्शन वर्ड्स हैं? बहुत सारे हैं। तो इनको मुज़क्कर और मुअन्नस, खालिद ने किया, फातिमा ने किया, खालिद ने किया, फातिमा ने किया, मैंने किया, आपने किया। हाँ जी, तो एक्शन वर्ड को भी याद रखना चाहिए और उनका इस्तेमाल भी मुख्तलिफ अंदाज में अम्मार भाई। हाँ जी, एक्शन वर्ड यानी वो अल्फाज जिनके ज़रिए से हम किसी काम का होना बताते हैं, है ना। खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, लिखना पढ़ना, समझना याद करना, मिलना, मारना पीटना तोड़ना, ये सब क्या है? ये अम्मार भाई एक्शन है, ये काम है ये। तो एक्शन वर्ड जो है ना इस्तेमाल करना चाहिए हमें, और उसका इस्तेमाल भी आना चाहिए। तो समझ में आ रहा है कि आपको तोड़ने के लिए देखिएगा, अब तोड़ना एक अमल है कि नहीं? तोड़ना एक एक्शन है कि नहीं? तोड़ने के लिए जो अरबी का वर्ड आता है क्या आता है? كسر कसरा। क्या कहेंगे हम? كسر कसरा यकसिरु, ऐसा बोलिएगा साथ में, كسر ताकि जो है ना पूरा एक कंप्लीट लफ्ज याद हो जाए आपको। जी। तो तोड़ने के लिए आपको लफ्ज है पता अल्हम्दुलिल्लाह, कसरा यकसिरु। अब जो है ना ये जो रूल पढ़ रहे हैं हम, तो किसी मर्द ने तोड़ा तो कसरा, जी किसी औरत ने तोड़ा तो كسر कसरत, है ना। मैंने तोड़ा तो कसर तू, आपने तोड़ा तो كسر कसरता, है ना। चार शक्लें याद रखिएगा, है ना। खालिद ने तोड़ा, फातिमा ने तोड़ा, मैंने तोड़ा, आपने तोड़ा, ये 4 शक्लें याद रखिएगा। तो कसरा खालिदुन, कसरत फातिमतु, है ना। अंत कसरता, अना कसरतु, है ना। याद रहेगा क्या ये? पढ़ने के लिए क्या लफ्ज है? قرأ क़रा या क़राउ, पूरा लफ्ज बोलिएगा। قرأ يقرأ एक्शन वर्ड याद रखिए अब जल्दी, बहुत सारे एक्शन वर्ड याद होंगे तो आप जो है ना आपको बातचीत में भी आसानी होगी इंशाल्लाह, है ना। क़रा यक़राउ, पढ़ने के लिए क्या लफ्ज है? قرأ يقرأ अब क़रा यक़राउ पढ़ने के लिए लफ्ज है। अब ये एक्शन अगर खालिद ने किया तो قرأ खलील भाई, خالد क़रा खालिदुन। फातिमा ने पढ़ा तो قرأت فاطمة क़रअत फातिमतु, फातिमतु। आपने पढ़ा, قرأت أنا قرأت नहीं, बस आप बोलिए आपने पढ़ा, आप मुझे बोलिए أنت قرأت अंत क़राअता, जी। और आप अपने बारे में बोलिए मैंने पढ़ा, أنا قرأت हाँ, ऐसा याद रखिएगा, है ना। तो वो बात जो है ना बताइए खालिद के बारे में, वही बात बताइए आमना के बारे में, वही बात बताइए मेरे बारे में, वही बात बताइए अपने बारे में। हाँ जी, समझने के लिए क्या लफ्ज आता है? समझना, فهم फहिमा यफहमु, पूरा लफ्ज याद रखिएगा। फहिमा يفهم फहिमा यफहमु। अब ये फहिमा यफहमु समझना, और समझने की बात बताइए खालिद के बारे में, फातिमा के बारे में, आप अपने बारे में, और मेरे बारे में भी, और अपने बारे में भी। चलिएगा खलील भाई। فهم خالد फहिमा खालिदुन, और फातिमा के बारे में? فهمت فاطمة जी, मेरे बारे में बोलिए أنت فهمت अंत फहिमता, आप अपने बारे में أنا बोलिए فهمت अना फहिमतु, ठीक है ना।
تو یہ الفاظ یاد رکھنا چاہیے جلدی جلدی سے. تو یاد کرنے کے لیے لفظ بتائیے. حافظ یحفظ. حافظ یحفظ. بولیے جلدی سے. خالد، فاطمہ، میں اور تم. حافظ خالد. ہاں جی. حافظت فاطمہ. ہاں جی. انت حفظت انا حفظت. ہاں ویری گڈ. تو یہ یاد ہونا چاہیے. کھیلنے کے لیے لفظ آتا ہے کہ آپ کو؟ لعب یلعب. لعب یلعب. چاروں کے بارے میں بولیے باتیں کھیلنے کی. لعب خالد. لعبت فاطمہ. انت لعبت انا لعبت. سمجھ میں آ رہی ہے کہ بات عمار بھائی؟ تو یہ ایکشن ورڈ سر جو ہے نا کام میں آنے چاہیے. کام میں. لکھنے کے بارے میں بولیے. لفظ بولیے لکھنے کا. کتب یکتب. کتب یکتب. کتب یکتب. یکتب. چاروں باتیں بولیے. کتب خالد. کتبت فاطمہ. انت کتبت انا کتبت. ہاں یہ جو نا جو بھی بات بولنا چاہ رہے ہیں ہم، یہ چار جو ہے نا کم از کم یاد رکھنا چاہیے ہمیں. باقی کا بعد میں یاد رکھیں گے ہم، ہے نا. تو ایکشن ورڈ جو ہے نا بہت سارے. کھانے کے لیے بولیے. چلیے کھانے کا لفظ بولیے. ہاں جی. اکل یاکل. اکلا یاکلو. اکلا اکلا یاکلو. چاروں لفظ بولیے. چاروں کے بارے میں بتائیے کھانے کا معاملہ. اکل خالد. اکلت فاطمہ. انت اکلت انا اکلت. پینے کے لیے لفظ بتائیے. شرب یشرب. بولیے چاروں کے بارے میں. شرب خالد. شربت فاطمہ. انت شربت انا شربت. ویری گڈ. تو دیکھیے گا بہت سارے الفاظ یاد ہیں ماشاءاللہ آپ لوگوں کو. کھانے کا لفظ یاد ہے، پینے کا لفظ یاد ہے، سمجھنے کا یاد ہے، یاد کرنے کا ہے، لکھنے کا ہے، پڑھنے کا ہے نا. سارا کھیلنے کودنے کے لیے لفظ یاد ہے آپ کو، ہے نا. تو بہت سارے الفاظ یاد ہے آپ کو. تو چلو بیٹھنے کے لیے لفظ یاد بتائیے. بیٹھنے کے لیے لفظ کیا آتا ہے؟ بیٹھنا. جلس یجلس. جلس. یجلس. چاروں کے بارے میں بولیے. جلس خالد. جلست فاطمہ. انت جلست انا جلست. ہاں تو یہ دیکھیے گا الحمدللہ. تو اب یہ دیکھیے گا. اب چلیے خود ہی بتائیے اب آپ کو. آپ مجھے کہ نمبر 1 پڑھیے اور اس کا مؤنث بھی بتائیے. چلیے. ذهب المدرس الى الفصل. ذهب المدرس الى الفصل مطلب بتائیے. پرنسپل گیا کلاس کی طرف. ٹیچر کلاس میں گیا. ٹیچر کلاس روم میں گیا. اس کو مؤنث میں کنورٹ کریں گے تو کیا بنے گا؟ ذهبت المدرسة الى الفصل. اب ذهب کا بن جائے گا ذهبت، اور المدرسوں کا مؤنث کیا بنے گا عمار بھائی؟ المدرسۃ. تو ذهبت المدرسۃ. ذهبت المدرسۃ الى الفصل. 2 نمبر پڑھیے. ذهب ابی الى المستشفى. کیا مطلب ہے؟ میرے والد ہاسپٹل. جی میرے والد صاحب ہاسپٹل گئے. اپنی امی کے بارے میں کیسے کہیں گے آپ؟ ذهبت امی الى المستشفى. ذهبت امی. اب دیکھیں ذهبہ کا ذهبت بنا دیں گے اور اب کے بجائے کہیں گے. ذهبت امی الى المستشفى. نمبر 3 کو پڑھیے گا. جلس الطالب في الفصل. جلس الطالب في الفصل. اس کا مؤنث بنائیے گا. جلست الطالب. طالب کا مؤنث کیا بنے گا؟ طالبۃ. الطالبۃ. تو ہم کہیں گے جلست الطالبۃ. کیسے کہیں گے ہم؟ جلست مؤنث بن گیا اور الطالبہ مؤنث. دونوں کو ملا کے پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے ہم؟ جلست الطالبۃ. ہے نا. جو لفظ آخر میں سکون ہے اس کو کسرہ میں چینج کر دیں گے، زیر لگا دیں گے. سکون کے بجائے کیا لگیں گے؟ کیونکہ آگے الف لام والے لفظ کے ساتھ ملا رہے ہم. آگے جب ہم کسی آگے والے لفظ کے ساتھ اگر الف لام لگا ہوا ہے تو ایسا پڑھیں گے اب ہم اس کو. جلست الطالبۃ. ہے نا. فی الفصل. نمبر 4 کو پڑھیے گا. خرج اخی من البیت. میرا بھائی گھر سے باہر گیا. تو اس کو بتائیے گا. اخ کے بجائے اخت کہیے. خرجت اختی من البیت. ہاں خرج آ کے خرجت کر دیں گے اور اخ کے بجائے اخت کہیں گے تو خرجت اختی من البیت. تأمل ما یلی. نمبر 4 کو یہ بتا رہے ڈاکٹر صاحب کہ جلست الطالبۃ. اور یہ دیکھیے کہ جلست اور الطالبۃ ہے نا خلیل بھائی. جی. جلست مؤنث کا لفظ کیا ہے؟ جلست ہے نا. لیکن یہ جب جو ہے نا آگے الف لام آ رہا ہے الطالبہ کے ساتھ میں الف لام ہے. تو جلست کو الطالبہ کے ساتھ ملائیں گے تو ہم پڑھیں گے جلست الطالبۃ. یہ بتا رہے ڈاکٹر صاحب. جلست الطالبۃ نہیں کہیں گے. اب ہم ملا کر پڑھیں گے تو کیا کریں گے؟ یہ جو سکون ہے سکون کو کسرہ میں چینج کر دیں گے، ذہن میں بدل دیں گے. تو اب ہم کہیں گے جلست الطالبۃ. ہے نا. تو یہ نیچے یہ بتایا ڈاکٹر صاحب نے کہ سکون جو ہے نا یہ جو سکون ہے جزم ہے، جب اس کے بعد الف لام آتا ہے تو سکون کو کسرہ میں چینج کر دیتے ہیں. سکون کو کسرہ میں چینج کر دیتے ہیں بعد میں اگر الف لام آ رہا ہو تو. ہے نا. تو یہ پڑھنے سے آتا ہے یہ تو سارا کچھ.
نمبر 5 کی ایکسرسائز ہے کہ اقرأ الجمل الآتیہ، نیچے جو جملے ہیں ان کو پڑھیے گا. تو چلیے پڑھیے. من الفتى الذي خرج من بيتك الآن ہاں هو ابن عمي. ہاں، اس کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے کہ پورے جملے کا جی بتائیے کیا سمجھ میں آ رہا ہے جملے کا من مطلب. الفتى الذي، وہ نوجوان کون ہے جو گھر سے نکلا ابھی، ہاں، من الفتى، آپ کے گھر سے نکلا من ابھی. الفتى الذي خرج من بيتك الآن، وہ نوجوان شخص کون ہے جو کہ باہر نکلا ہے آپ کے گھر سے آپ کے ابھی. گھر تو سے. کہا کہ ہوا ابن عمی، میرے چچا کا بیٹا ہے، وہ چچا بھائی ہے. 2 نمبر کا جملہ پڑھیے. من الفتاة التي خرجت من بيتك الآن يا محمد. ہاں، وہ نوجوان وہ لڑکی نوجوان کون ہے جو لڑکی کہ کون ہے نکلی جو آپ کے گھر سے نکلی ابھی ہے ابھی. محمد. تو دونوں جملوں میں کیا فرق نظر آ رہا ہے آپ کو؟ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کیا؟ پہلے لڑکے کا ذکر تھا، ابھی لڑکی کا ہے. تو ٹھیک ہے، پہلے لڑکے کا ذکر ہے. تو جی. جب مرد کے لیے الذی کہہ رہے ہم، دیکھیے گا بلو کلر میں، جی جی. تو جب کسی مرد کے بارے میں کوئی بات الذی بول کر استعمال کریں گے تو مرد کے لیے الذی اللہ جی. ہے نا، جو کہ ایسا کا ایسا کیا، جس نے کہ ایسا ایسا کیا. لیکن اگر کسی عورت کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو الذی نہیں کہیں گے ہم، التی کہیں گے ہم. التی. کیا کہیں گے ہم اس کو؟ التی. ہاں، جو کہ ہے نا. دیکھیے کون، من الفتاۃ التی، وہ نوجوان لڑکی کون ہے جو نکلی، وہ نوجوان لڑکا کون ہے جو نکلا. تو جو دونوں جگہ پر کہہ رہے ہیں ہم، لیکن اسی جو کو جو ہے نا عربی میں ایک جگہ الذی کہہ رہے ہیں اور ایک جگہ التی کہہ رہے ہیں ہم. تو یہ یاد رکھنا چاہیے ہمیں. قرآن کے اندر بہت آیا ہوا الذی اور الذین اور التی، قرآن میں آیا کہ نہیں الذین، اور ایک کے لیے الذی واحد کے لیے، الذی. اور جمع الذین، الذی. اور ایک عورت ہو تو التی کہتے ہیں ہم. کیا کہتے ہیں ہم؟ التی. اور اس کی جمع آتی ہے اللہ آتی ہے، آگے آگے آئے گا ہے نا. تو یاد رکھیے گا الذی اور التی، الذی اور التی. اور گرامر کے اندر یہ جو الذی اور التی ہے، ان کا نام آپ کو پتا ہے کہ خلیل بھائی؟ اسے موصول کہتے ہیں ہم اس کو. موصول. کیا کہتے ہیں ہم اس کو؟ اس میں موصول. وہاں لکھ لیجئے گا اس کو سائیڈ میں کہیں پر بھی، پینسل سے ہے نا، لکھ لیجئے گا اس کو. اچھا، تو یہ دیکھیے گا اس میں موصول، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں موصول یہ مذکر کا اسم موصول ہے اور یہ مؤنث کے لیے اسم موصول ہے، الذی اور التی. چلیے نمبر 3 کو پڑھیے گا. نمبر 3 نیچے پڑھیے گا خلیل بھائی. جی. لمن المفتاح اچھا، الذی. یہ کہا کہ ہی بنت خالتی، وہ نوجوان لڑکی کون ہے؟ ہی بنت خالتی، وہ میری خالہ کی بیٹی ہے، خالزاد بہن ہے. نمبر 3 لمن المفتاح الذی علی المکتب هو للمدرس. کیا مطلب ہے اس کا؟ هو للمدرس. سمجھ آ رہا ہے کہ جملہ آپ کو؟ ہاں، وہ چابی کس کی ہے جو ٹیبل پر رکھی ہے؟ ہاں جی، وہ چابی کس کی ہے؟ لمن المفتاح، کس کی ہے چابی؟ جو کہ ٹیبل پر ہے، جو کہ میز پر ہے، تو وہ ٹیچر کی ہے. هو للمدرس. اور نمبر 4 لمن الساعة ساعت التی، لمن الساعت، ساعة. ہاں، لمن الساعت الساعة التی، التي على السرير ہاں جی، یہ لزوج هي اختی، زوج الأخت. لزوج اختی. کیا ہوگا اس کا پورا جملہ؟ وہ گھڑی کس کی ہے جو بیڈ پر ہے؟ ہاں، لمن الساعت التی علی السریر، وہ گھڑی کس کے جو بیڈ پر ہے؟ تو کس کے؟ میرے بہن کے شوہر کی ہے، بہن کے شوہر کی. میرے بہن کے شوہر. بہن میں ہی کی یعنی ہے نا. تو اب یہ دیکھیے گا اوپر بھی الذی التی اور یہاں نیچے بھی الذی اور التی. جی. لیکن اوپر جو ہے نا انسانوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اوپر انسان، ایک مرد کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ایک عورت کے بارے میں بات کر رہے ہیں. یہاں پر انسان کے بارے میں بات نہیں کر رہے ہیں. ایک جگہ چابی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ایک جگہ جو ہے نا ساعہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں. المفتاح والساعۃ، تو دونوں انسان نہیں ہیں، لیکن دونوں کے لیے بھی پھر وہی الذی اور التی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ الذی اور التی انسان اور غیر انسان سب کے لیے استعمال ہوگا جب ہم بیان کریں گے، ہے نا. تو لفظ اگر مذکر ہے تو الذی استعمال کریں گے. ہاں جی، لفظ اگر دیکھیے گا المفتاح لفظ مذکر ہے کہ نہیں خلیل بھائی؟ تو اس کے بارے میں الذی استعمال کر رہے ہیں ہم. اور لفظ الساعۃ مؤنث ہے، ہاں جی، تو اس کے لیے التی استعمال کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ الذی اور التی مذکر و مؤنث دونوں، الذی مذکر کے لیے اور التی مؤنث کے لیے، چاہے وہ انسان ہو چاہے غیر انسان. کیا کہا میں نے خلیل بھائی؟ الذی مذکر اور مؤنث کے لیے ہے، چاہے انسان ہو یا غیر انسان. ویری گڈ. اور التی
التی مونس کے لیے چاہے وہ انسان ہو یا غیر غیر انسان. اور الذی اور التی کا نام گرامر کے اندر کیا رکھا گیا ہے؟ اس میں موصولہ. ہاں جی اس میں موصولہ. اسے موصول ہے, یہ اسماء موصولہ ہے, یہ اسے موصول ہے. تو ان کو نام یاد رکھیے گا تھوڑا سا, ہے نا. تو یہ دیکھیے گا آخر میں جو ہے نا نمبر 6 کے اکمل الجمل اللاتیۃ بوضع اسم موصول مناسب الذی التی فی الفراغ. یہ کہہ رہے ہیں کہ نیچے جملے دیے گئے وہاں پر جو ہے نا اسم موصول رکھیے, الذی یا التی کوئی بھی. دیکھیے گا اسم موصول کہتے ہیں ہم, ابھی میں نے آپ کو نام بتایا تھا نا وہی ہے, ایسا لکھیں گے اس کو اسم موصول سواد کے ساتھ میں, ہے نا, اسم موصول, ہے نا. تو یہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ نیچے جو جملے ہیں وہاں پر الذی رکھیے یا التی رکھیے, کیا مناسب ہے, کیا سوٹ کرتا ہے وہ رکھیے. تو چلیے آپ ہی لوگ رکھیے اس کو. چلیے الذی اور التی میں سے کیا رکھ سکتے ہیں آپ بتائیے, چلیے پڑھیے اور رکھیے. الکتاب الذی علی المکتب للمدرس. ہاں تو الکتابوں کے بعد کون سا اسم موصول رکھیں گے یہاں پر؟ الذی. الذی رکھیں گے, کیا وجہ؟ کتاب مذکر. الکتاب جو لفظ ہے مذکر ہے, لہذا اس کے بارے میں جو صفت بیان کر رہے ہیں ہم, اس کے لیے الذی کا لفظ استعمال کریں گے ہم. تو الذی علی المکتب للمدرس, مطلب بھی بتائیے گا. جی وہ کتاب جو ٹیبل پر رکھی ہے وہ ٹیچر کی ہے. ویری گڈ. نمبر 2. نمبر 2 القلم الذی فی حقیبتی مکسور. الذی بھی لگا, یہاں پر الذی لگے گا القلم کی وجہ سے, مذکر ہے تو الذی. تو ترجمہ بھی کیجیے گا. وہ قلم جو میرے بیگ میں ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے. جی. نمبر 3 پڑھیے گا. السیارۃ التی. اب یہاں پر التی لگائیں گے, کیوں؟ چونکہ لفظ سیارہ مؤنث ہے, لہذا اس کی صفت التی کے ذریعے سے لائیں گے ہم, ہے نا. تو التی خرجت من المستشفى الآن للطبیب الجدید. کیا مطلب ہے؟ وہ کار جو ابھی نکلی ہے ہاسپٹل سے, ہاں, نئے ڈاکٹر کی. ویری گڈ, صحیح ہے. نمبر 4 پڑھیے. الکلب الذی فی الحدیقۃ مریض. ہاں یہاں پر الذی لگائیں گے, لفظ کلب مذکر ہے نا, تو اس کی صفت ہم الذی کے ذریعے سے لائیں گے, ٹھیک ہے نا. تو مطلب کیا ہوگا اس کا؟ الکلب الذی, گارڈن میں ہے بیمار ہے. وہ کتا جو کہ گارڈن میں ہے بیمار ہے نا, جو بیٹھا ہوا ہے وہاں پر. نمبر 5 کو پڑھیے گا. الفتى الذی خرج من المسجد الآن ابن المؤذن. جی. الفتى الذی, اب یہاں پر الذی لگائیں گے, لفظ الفتح مذکر ہے تو الذی. الذی خرج من المسجد الآن ابن المؤذن, کیا مطلب ہے؟ جی وہ نوجوان جو ابھی نکلا مسجد سے مؤذن کا بیٹا. ویری گڈ. نمبر 6 پڑھیے گا. الآن کے ساتھ بھی ابن کو ملا دے سکتے ہیں. ہاں جی, الآن, جی ملا سکتے. جی خرج من المسجد الآن ابن المؤذن, ٹھیک ہے نا. جب اس کے پہلے کوئی لفظ آ گئے تو ابن کے اندر جو الف جیسا ہے حمزۃ الوصل کہہ رہے ہیں ہم اس کو, تو حمزۃ الوصل سے پہلے کوئی بھی چیز آتی ہے تو اس کی آواز غائب کر دیں گے, ٹھیک ہے نا. چلیے اگر اس کے پہلے کوئی لفظ نہیں آ رہا ہے یا حرف نہیں آ رہا ہے تو پھر اس کی آواز باقی رکھیں گے, وہ حمزۃ الوصل کی. اس کے پہلے کچھ بھی آ جائے, چاہے حرف آ جائے لفظ آ جائے, اس کی آواز غائب ہو جائے گی, لکھنے میں ہوگا. چلیے نمبر 6. تلک البتۃ التی تحت الشجرۃ لبنت الفلاح. لبنت الفلاح, لام کی وجہ سے کسرہ پڑیں گے, لام حرف جر ہے. من ہے, الہ ہے, فی ہے, علی ہے کہ نہیں, 4. ان میں اس گروپ, ان کا الفاظ کا نام کیا ہے, اس کے گروپ کا نام کیا ہے؟ من ہے, الہ ہے, فی ہے, علی ہے. ان گروپ کا نام, فیملی کا نام بتائیے ان کی. حروف جر. ان میں سے فیملی کا ایک ممبر لام بھی ہے. لبنت الفلاح, لام کی وجہ سے زیر آئے گا, تو یہ حروف جر کی فیملی میں سے ہے. ہاں جناب. تو لام کے بعد جو ہے, لام کے بعد جب لفظ آئے گا تو مجرور پڑھیں گے, زیر پڑھیں گے. لبنت الفلاح. تو تلک البطۃ التی تحت الشجرۃ, شجرۃ کا مطلب ہے درخت, ٹھیک ہے نا, قرآن میں لفظ آیا ہوا ہے. چلیے تو اس کا مطلب کیا ہوگا نمبر 6 کا؟ وہ بدخ جو جھاڑ کے نیچے ہے, ہاں جی, کسان کے بیٹے, کسان کی بیٹی کی ہے. ویری گڈ. نمبر 7 پڑھیے گا. البیت الجدید الذی فی ذلک الشعر. فی ذلک الشارع. شارعی. فی ذالک الشارع, فی کی وجہ سے, فی کی وجہ سے جو ہے نا, فی کا ایفیکٹ پڑے گا ذالکہ پر, اور یہ ذالکہ اپنا ایفیکٹ اس پر ڈال دے گا آگے, ہے نا. اس میں اشارہ کے بعد جو لفظ آئے گا اس کا اعراب وہی ہوگا جو اس میں اشارہ کے اعراب ہوگا. کیا کہا میں نے؟ اس میں یہ ذالکہ اور ہذا اسم الاشارہ ہے کہ نہیں؟ ہذا اور ذالکہ اس میں اشارہ ہے کہ نہیں؟ تو اسم الاشارہ پر جو ایفیکٹ ہوگا اعراب کا, زبر ہے تو زبر, زیر ہے تو زیر, پیش ہے تو پیش, یعنی مرفوع ہے تو مرفوع, منصوب ہے تو منصوب, مجرور ہے تو مجرور. تو ہر جو اسم الاشارہ کا جو اعراب ہوگا
بعد والے لفظ کا وہی اعراب ہوگا اس کے ساتھ میں، ہے نا. تو فی کی وجہ سے ذالکہ کا اعراب مجرور ہو جائے گا، ہے کہ نہیں. جی فی کا اعراب، فی کی وجہ سے فی کا افیکٹ پڑ گیا ذالک کا پر، ذالک ہے نا. تو اس کے اندر چھپا ہوا ہے وہ اعراب، اوپر نہیں دکھ رہا ہم کو، لیکن جو ہے نا جر یا حالت جر میں ہے وہ، جی ہے نا. بھلے دکھ نہیں رہا لیکن حالت اس کی جر والی ہے کہ نہیں. تو جو ہے نا، تو یہ ذالکہ چونکہ جر والی حالت میں ہے، مجرور حالت ہے، تو اس کا افیکٹ بھی اس کا افیکٹ اس کے بعد جو لفظ اشارے اس پر وہی پڑے گا. تو اشارے پڑھیں گے، اس کو مجرور پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا اس کو. جی ہاں جی. یہ ذالکہ جو اس میں ذالکہ اور ہذا کے بعد جو لفظ آتا ہے اس کو بدل کہتے ہیں. چلیے زیادہ گہرائی میں نہیں لے جاتے آپ کو گرامر کے، ابھی چلیے گا بعد میں بتائیں گے انشاءاللہ. تو البیت الجدید الذی فی ذلک الشارع للوزیر، کیا مطلب ہے؟ وہ گھر جو نیا ہے، ہاں جی، اس وہ نیا گھر جو کہ وہ نیا گھر جو کہ اس روڈ پر ہے، اس روڈ وزیر پر کا ہے، ہے. وزیر کا ہے. جی. البیت الجدید الذی، نیا گھر جو کہ، وہ نیا گھر جو کہ فی ذلک الشارع اس روڈ پر ہے نا، اس اسٹریٹ میں ہے. للوزیر، وزیر کا ہے، منسٹر کا ہے. نمبر 8 الدرس الذی بعد هذا الدرس سهل جدا. الدرس الذی، الدرس کی صفت جو لا رہے الذی کہیں گے، مذکر ہے تو الذی. کلیئر ہو گیا فنڈا، الذی اور اللتی کلیئر ہو گیا، جی اس سے موصول کلیئر ہو گیا. چلیے. تو الدرس الذی بعد هذا الدرس سهل جدا، مطلب بتائیے گا. وہ درس جو کہ اس کے بعد ہاں جی، آنے والا ہے ہاں جی، بہت آسان ہے. بہت آسان ہے. وہ لیسن جو کہ اس لیسن کے بعد ہے. الدرس الذی بعد هذا الدرس، وہ لیسن جو کہ اس لیسن کے بعد ہے. سهل جدا، بہت آسان ہے نا. نمبر 9 پڑھیے گا. من الفتحة التي ہاں جی. جلست امام المدرس مدرستی. من الفتاة التي جلست امام المدرستی، وہ نوجوان لڑکی کون ہے جو بیٹھی ٹیچر کے سامنے، ہے نا. تو وہ کون ہے؟ یہ طالبۃ من مالیشیا، ملیشیا کی رہنے والی اسٹوڈنٹ ہے وہ. نمبر 10 اور آخری جملہ پڑھیے گا. تلک الحدیقۃ اتلک الحقیبۃ، حقیبۃ، ہے نا. کوئی زیر والا کوئی معاملہ نہیں ہے یہاں پر، ہے نا، کوئی زیر والا معاملہ نہیں ہے. تو اتلک الحقیبۃ التی التی تحت المکتب. ہاں، اتلک الحقیبۃ التی تحت المکتبی. تحت آپ کو بتایا تھا میں نے، تحت کے بعد جو فوقہ اور تحت اور امامہ اور خلفہ اور بعد اور قبلہ کے بعد جو الفاظ آتے ہیں وہ مضاف الیہ ہوتے ہیں، اور مضاف الیہ ہمیشہ، ایک مرتبہ بولیے گا، مجرور ہوتا ہے. مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. تو تحت کے بعد جو لفظ آئے گا مجرور، مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. تو تحت المکتبی، اتلک الحقیبۃ التی تحت المکتبی، کیا وہ بیگ جو کہ ٹیبل کے نیچے ہے. لک یا خالد، خالد آپ کا ہے، وہ آپ کا ہے. لک یا خالد آپ کا ہے وہ. تو اس نے کہا کہ لا، نہیں. یہ لے صدیقی محمد، یہ لے صدیقی محمد، وہ میرے دوست محمد کا ہے. لام کی وجہ سے صدیق پر صدیق مجرور ہو گیا کہ نہیں، لام کی وجہ سے. تو اسی لام کا ایفیکٹ محمد پر بھی پڑ رہا ہے نا. یہ بات گرامر کی ہم بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ بک 2 وغیرہ میں. تو ہم نے یہ لیسن الحمدللہ ختم کیا. الکلمات الجدیدہ، نیو ورڈز آ گئے ہمارے. العمو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اخو الاب. امن یعنی چچا. العم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چچا، ہے نا. اخو الاب یعنی والد صاحب کا بھائی، یعنی چچا. والد کے بھائی کو چچا کہتے ہیں، العم کہتے ہیں. اور جو ہے نا الخال کا، اور عمتن، عمن یعنی چچا، اور عمتن یعنی چاچی، چاچی، پھوپھی، چاچی نہیں پھوپھی، ہے نا. باپ کا بھائی والد صاحب کے بھائی کو کہیں گے امن، اور والد صاحب کی بہن کو کہیں گے امتن. والد صاحب کے بھائی کو امن، والد صاحب کی بہن کو امتن. کلیئر ہے؟ چاچا نہیں کہیں، چاچی نہیں کہیں گے، ہے نا. اچھا. الخال یعنی ماموں، الخال یعنی ماموں. امی کا بھائی، والدہ کے بھائی کو ہم کیا کہیں گے؟ والدہ کی، اپنے ہماری والدہ کے جو بھائی ہوتے ہیں ان کو کیا کہیں گے ہم؟ خال. اور والدہ کے بھائی کو خال، اور والدہ کی بہن کو خالہ، خالتن. اردو میں کہتے ہیں خالہ. تو وہی فارمولہ ہے، امن، امتن، خالن، خالتن. کلیئر ہے کہ نہیں یہ بات؟ امن، والد صاحب کے بھائی کو امن، اور والد صاحب کے بہن کو کیا کہیں گے؟ گولتا لگا دیجئے گا اس میں، ہے نا. اور امی کے بھائی کو کیا کہیں گے؟ اور امی کی بہن کو کیا کہیں گے؟ خالتن، خالن، خالتن، ہے نا. تو ماموں سے ممانی نہیں کہیں گے ہم، خالتن ممانی نہیں کہیں گے.
ہے نا, خالہ ہی کہیں گے یہ, تو ماں اور امی اور ابو کے حساب سے لگائے گئے یہاں رشتہ. الفلاح یعنی کسان. جی مستشفى الولادہ کا مطلب کیا ہوتا ہے, ہم نے کیا پڑھا ہوا ہے, میٹرنیٹی ہاسپٹل. میٹرنیٹی ہاسپٹل, عورتوں کا جو دواخانہ ہوتا ہے, ڈیلیوری وغیرہ, جہاں ڈیلیوری وغیرہ ہوتی ہے وہاں اس کو مستشفى الولادہ کہا جاتا ہے. تو الحمدللہ ہم نے یہ جو ہے نا یہاں تک پڑھ لیا ہے. انشاءاللہ اب جو ہے نیکسٹ اس میں 10 و 40 اشعار پڑھ لیں گے, اور کافی دور تک ہم الحمدللہ پہنچ چکے ہیں. انشاءاللہ نئے لیسن میں ہم جو ہے نا جمع کی طرف جائیں گے, ہم پلورل کی طرف جانے والے ہیں انشاءاللہ, ہے نا. تو ہم اپنی بات کو اسی پہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.